میرے ابو نے میری خالہ کو کھیتوں میں جھکایا ہوا تھا اور اس پہ خوب محنت کر رہے تھے۔ میں نے جب اپنی خالہ کو ایسی حالت میں دیکھا تو میرا بھی دل اس پہ خراب ہونے لگا۔ میں اب اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں بھی اپنی خالہ سے اپنی پیاس بجھاؤں۔ میرا نام عمران ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری رہائش بہاولپور کی ہے۔ میرا تعلق ایسی فیملی سے تھا جو کہ زمیندار تھے۔ ہم لوگ کافی زمینیں تھیں ہماری، اس لیے ہم لوگ گاؤں رہتے تھے۔ ابا زمین میں جاتے تھے اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، اس وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں کافی خوبصورت طبیعت کا حامل ہوں۔ میری جسامت دبلی پتلی تھی لیکن میں کافی جوان دیکھتا ہوں۔ سارا گاؤں مجھے دیکھ کر رشک کرتا تھا کیونکہ گاؤں کے زمیندار کا بیٹا تھا۔ ابا کی شادی اماں سے تو ہو گئی تھی پر اس شادی میں پیار بالکل بھی نہیں تھا۔ ابا جس سے پیار کرتے تھے وہ اماں کی بہن تھی، یعنی کہ وہ تھی جو اب میری خالہ ہے۔ ان کے پیار کی کہانی اس زمانے میں سارے علاقے میں پھیل گئی تھی، پر نانا نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر ان کی بیٹی کی شادی ابا سے ہو گئی تو وہ میری اماں کی ہوگی۔ اس فیصلے پر ابا کے علاوہ سبھی راضی تھے۔ ابا نے نہ کر دی تھی لیکن ان کے فیصلے کے خلاف ہی ان کی شادی اماں سے ہو گئی۔ اماں اپنے خاندان کی بڑی بیٹی تھی، وہ کافی سمجھدار تھی، لیکن خوبصورتی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میری خالہ نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے امپریس کرتی تھی۔ ان کا رنگ کافی گورا تھا اور ان کا حسن لاجواب تھا۔ وہ بہت ہی پرکشش تھی۔ جب بھی سب لوگ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنا فگر کافی اچھی طرح برقرار رکھا تھا۔ ابا بھی ان کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ شادی کے بعد اماں کو وہ خوش نہ رکھ سکے کیونکہ دل میں کوئی اور جو تھا۔ اماں بھی یہ بات جانتی تھی، اس سے اپنا نصیب سمجھ کر وہ قبول کر بیٹھی تھی کہ اماں کی زندگی میں کبھی بھی وہ سکون انہیں نہیں دے سکیں گے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو مجھے بھی یہ حسن اپنی جانب کھینچنے لگا تھا۔ اماں کا زور تھا کہ میں بھی کھیتی باڑی کروں، لیکن میرا زور اس پر تھا کہ میں شہر چلا جاؤں اور ادھر جا کر خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کا بھی اپنا مزہ تھا۔ میری بات مان لی گئی تھی کیونکہ میں اکلوتا وارث تھا۔ میں کالج جاتا تھا، ساتھ ساتھ مزے بھی کرتا تھا۔ دوستوں کی مہربانی تھی جنہوں نے میرا تعارف کچھ ایسی چیزوں سے کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا بھی لڑکیوں کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اب کالج میں کم ہی جاتا تھا۔ لڑکی جتنی بھی حسین ہوتی تھی لیکن وہ میری خالہ کے سامنے آ کر رہ جاتی تھی کیونکہ خالہ کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے انہیں تصور کرنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ میری خالہ ہیں پر ابا بھی ابھی تک ان کی خوبصورتی کے غلام تھے۔ میں کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ یہ سب میں سوچتا تھا تو مجھے اماں پر کافی ترس آتا تھا کہ اس معاملے میں ان کا کیا قصور تھا۔ انہیں تو مفت کی سزا مل رہی ہے۔ مجھے خالہ پر بھی کبھی کافی غصہ آتا تھا۔ میرے گاؤں میں جتنے بھی دوست تھے سبھی جانتے تھے کہ ابا خالہ کو ابھی بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ابا کی دہشت اتنی تھی کہ کسی کی بھی ہمت نہ ہوتی جو ان کے سامنے یہ بات بول سکے۔ ایک دفعہ میں گاؤں میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب ایک دوست نے بات چھیڑ دی کہ میری خالہ تو کافی چالاک نکلی ہے۔ اس کی اس بات کا مطلب میں نہ جان پایا جب وہ کہنے لگا کہ خالہ روز ہی کھیت میں ابا سے ملنے جاتی ہے۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہوا تھا۔ اس کی اس بات پہ میں کتنی حقیقت تھی۔ میں نے دوست کو بول دیا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ صرف وہ نہیں ملنے جاتے بلکہ وہ تو باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو کہ ابا کو اماں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے اس کی یہ بات سن کر میرا تو میٹر ہی گھوم گیا تھا کہ اس کی یہ مجال جو ابا کے بارے میں ایسی بات کرے۔ پر دوست نے مجھے قسم دینا شروع کر دی تھی کہ اگر مجھے یقین نہیں ہے تو میں خود ہی یہ سب دیکھ لوں اور کسی دن کھیت میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے لیکن میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا اگر ایسا ہوا بھی تھا تو میرا سارا انضام خالہ کو دیا جاتا کہ وہ اپنی اداؤں سے ابا کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ میں اس بات کو بھلانا چاہتا تھا پر اس دن میرا یہ وہم سچ ثابت ہوا جب میرا گزر کھیت سے ہوا۔ میں عام طور پر کھیت میں بالکل بھی نہیں جاتا تھا لیکن اس دن ویسے ہی ارادہ کیا تھا اور کھیت پر چلا گیا۔ اچانک ہی جھاڑیوں کے بیچ سے مجھے کسی خاتون کے چیخ کی آواز سنائی تھی۔ وہ آوازیں تو کافی عجیب سی، مجھے دھچکا لگا تھا۔ میں اس آواز کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں تک جانے لگا تھا۔ اچانک ہی ہلکی سی جھاڑی ہٹا کر
وہ نظارہ دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہاں پر اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا تھے، اور جس کے ساتھ تھے وہ میری خالہ ہی تھی جو اس حالت میں ان کے ساتھ تھی۔ وہ نظارہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا۔ خالہ کو گھور کر دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی، کافی کمال کا تھا۔ جب بھی ابا کا دل ان پر آیا تھا، ابا بہت محنت سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ میرا دل خالہ کو اس حالت میں دیکھ کر مچلنے لگا تھا۔ شاید یہی ایک واحد وجہ تھی جو خالہ نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو ان کی یہ والی آزادی ختم ہو جانی۔ مجھے خالہ کا چہرہ تو بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا، پر سامنے کا وہ نظارہ دیکھ کر میرے اندر کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ جیسے ہی میں ابا کی جگہ خالہ کے ساتھ ہوتا، یہ سب سوچ کر میری طلب بڑھنے لگی تھی۔ ابا نے خالہ کے ساتھ جی بھر کر کام کیا تھا۔ خالہ تھک گئی تو ابا الگ ہو گئے تھے۔ خالہ نے کپڑے اٹھائے اور اپنا حلیہ بہتر کرنے لگی تھی۔ ابا فوراً ہی واپس چلے گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد جب خالہ سیٹ ہو گئی تو وہ بھی واپس جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے کام تھا جب ہی میں واپس سو گیا، لیکن میرا پکا ارادہ ہو گیا تھا کہ خالہ کے ساتھ اسی کھیت میں اپنی طلب پوری کروں گا۔ میں بھی وہ مزہ لینا چاہتا تھا جو ابا اب تک لیتے آئے تھے۔ میں نے بہت زور دیا کہ کیا طریقہ اپنا۔ مجھے ایک راستہ نظر آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل ہی اس چیز کو انجام دوں گا۔ کل کا سوچ کر رات بھر مجھے نیند نہ آئی۔ میں کافی خوش تھا کہ وہ چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے گی جن کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ دوڑ رہے تھے۔ اگلے دن میں اسی وقت کھیت سے گزر رہا تھا۔ مجھے دور جھاڑیوں میں حرکت دکھائی دی۔ میں جان گیا تھا کہ آج ان کا ٹھکانہ یہ جگہ ہے۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچا اور انہیں دیکھ کر پھر سے حیران ہو گیا تھا۔ آج ابا خالہ کے ساتھ کسی اور طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے تھے، پر میں نے یہ سب دیکھ کر صبر سے کام لیا تھا اور 10 منٹ انتظار کر۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ابا واپس جانے لگے تھے، لیکن خالہ کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ جب ابا کھیت سے دور نکل گئے تو میں اچانک سے خالہ کے سامنے آ گیا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر خالہ کو جھٹکا لگا تھا اور اپنی اس حالت کو چھپانے لگی تھی، پر میں نے ان کی یہ کوشش ناکام بتا دی تھی اور ان کے سامنے کھڑا دیکھ کر ان کے حسن کو دیکھنے لگا تھا۔ خالہ مجھے کہنے لگی کہ یہ حرکت کافی گندی ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس بات پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ خالہ یہ کہہ رہی ہے جو کہ ابا کے ساتھ مل کر اپنی ہی بہن کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس بات پر خالہ شرمندہ ہونے لگی تھی۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے سب دیکھ لیا ہے، کیسے وہ ابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ خالہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں بھی جان گیا تھا کہ تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ میں نے خالہ کو کہہ دیا کہ ان کی یہ حرکت اب میں پورے گاؤں والوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے ابا کے ساتھ مل کر اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ بات سن کر خالہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ جانے لگی تھی جب میں ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس پر خالہ نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ یہی چاہتی ہے تو پھر وہ سب میرے ساتھ بھی کرے جو وہ ابا کے ساتھ کرتی ہے۔ خالہ میری بات پر حیران ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد ہی راضی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اپنے ارادے کا پکا تھا۔ ان کی اجازت دینے کی دیر تھی جب میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر خود کو ان کے ساتھ لگا لیا تھا۔ مجھے کافی سکون ملنے لگا تھا۔ میں انہیں محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ان کو واپس گھاس پر لیٹنے کا کہا اور کام شروع کرنے لگا تھا۔ خالہ کافی حیران ہو رہی تھی جب انہوں نے مجھے دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ تو مجھے چھوٹا سمجھتی تھی، لیکن میں تو کافی بڑا نکلا۔ میں ان کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور انہیں بھی مزہ آنے لگا تھا۔ خالہ بھی کافی انجوائے کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی میں واپس جانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن خالہ سے کہہ دیا تھا کہ اب یہ کام روز نہیں ہوگا۔ پر میں نے انہیں پھر سے دھمکی دی کہ جیسے ہی ابا وہ سب کچھ کر کے واپس جائیں گے تو خالہ کو میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اس طرح میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ خالہ ابا کے ساتھ وہ سب کرتی تھی، لیکن انہوں نے میری ایک بھی بات نہ مانی اور یہی کہتی رہی کہ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی کیونکہ تم ابھی بچے ہو اور پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ ان کی بات سن کر میں ان سے کہنے لگا کہ خالہ آپ نے میری اماں کو دھوکہ دیا ہے۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ میری اماں کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کرے۔ میرے ابا نے تو یہ سب کر لیا ہے، ان سے تو میں بدلہ نہیں لے سکتا کیونکہ میں ان زمینوں کا وارث جو بننے والا ہوں،
لیکن میں آپ سے پورا بدلہ لے لوں گا۔ میں یہ کہہ کر واپس آ گیا تھا، لیکن اب میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں کیسے خالہ سے بدلہ لوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب میں ان دونوں پر نظر رکھتا تھا۔ میرے ابا ایک روز بہت بن سنور کر جا رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً وہ خالہ سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور آج ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گا۔ میرے پاس ایک موبائل تھا، لیکن اس کا کیمرہ نہیں تھا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنے دوست سے اس کا موبائل لے لیا اور کھیت پر چلا گیا۔ اب میں اپنے ابا اور خالہ کا وہ مقام تلاش کر رہا تھا جدھر وہ دونوں یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن میں نے جیسے ہی دیکھا تو اس بار وہ کھیت کی دوسری طرف وہ کام کر رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ یقیناً میری خالہ نے یہ جگہ اسی لیے منتخب کی ہے تاکہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں، لیکن جلدی سے ہی میں اس جگہ پر چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں کو دیکھا تو وہ دونوں وہی کام کر رہے تھے۔ میرے ابا کافی محنت سے وہ کام کر رہے تھے، جبکہ میری خالہ ان کو اور بھی ہمت دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا بدن سلک اٹھا تھا اور میں جان گیا تھا کہ کبھی بھی میری خالہ نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھے اتنا مزہ نہیں دیتی تھی جتنا وہ ابا کو دے رہی تھی۔ آخر وہ سب کیوں نہ کرتی، وہ ابا کی محبت جو تھی۔ پر میں نے فوراً ہی موبائل نکالا اور وہ سارا منظر اس موبائل کے کیمرے میں قید کرنا شروع کر دیا۔ اب میرے پاس اس کام کی ویڈیو بن گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ایک عجیب سی ویڈیو تھی جس سے کوئی بھی دیکھتا تو دنگ رہ جاتا، لیکن میرا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ میں جلدی سے وہ ویڈیو اس موبائل میں محفوظ کر چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے یہ موبائل 2 دن کے لیے لیا تھا۔ اگلے روز میں اب انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی میرے ابا پھر سے کھیت میں گئے تو میں ان کے پیچھے چلا گیا۔ میری خالہ نے وہ سارا کام کیا۔ آج تو میری خالہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ وہ ریشمی لباس ان پر بہت ہی سوٹ کر رہا تھا، لیکن میرا ارادہ تو کچھ اور ہی تھا۔ ابا نے میری خالہ کو پیار کیا اور واپس چلے گئے۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی تو بہت زیادہ بڑی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس کا اگلا پارٹ بھی میں آپ کو بنا کے دوں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔